یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا ہے کہ بھارتی سامراج حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے ظلم و ستم کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے، لیکن کشمیری اس کے ہر وار کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ماہرین تعلیم نے بھارتی حکومت کی طرف سے تمام سرکاری یونیورسٹیز اور اداروں کو کشمیر اور دیگر معاملات پر بین الاقوامی آن لائن سیمینارز اور کانفرنسز کے انعقاد اور ان میں شرکت کرنے والے ناموں کی پیشگی منظوری حاصل کرنے کے حکم پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مطلق العنان اور خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل بھارتی حکومت حقیقت پسندی سے خوفزدہ ہے۔ پاسبانی حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منا کر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے اپنے محکوم بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔ مودی حکومت جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو طول دینے اور ہندو فسطائی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر وحشانہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فوج نے 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک 7 خواتین سمیت 308 کشمیریوں کو شہید، 1700 کو زخمی، 14,500 کو گرفتار اور 993 رہائشی مکانات کو تباہ کرنے کے علاوہ 103 خواتین کو آبروریزی کا نشانہ بنایا۔ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے رواں برس 25 جنوری تک 33,80,204 ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کے ریاستی جبر کا شکار ہیں اور مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں، تاہم نریندر مودی کی زیر قیادت RSS حکومت کے قیام کے بعد بھارت کی ریاستی دہشت گردی نے بھیانک شکل اختیار کی ہے۔ RSS حکومت نے کشمیریوں پر ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے نہ صرف دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا، بلکہ 80 لاکھ سے زائد آبادی کو گزشتہ 18 ماہ سے 10 لاکھ فورسز کے بلبوتے پر یرغمال بنا رکھا ہے۔ ہندو استعمار اپنی توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے کشمیر کو قتل گاہ اور کھنڈرات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر معمور بھارتی سورماؤں نے 5 اگست سے اب تک 300 سے زائد کشمیریوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا ہے۔ کشمیری عوام کو معاشی اور اقتصادی طور پر تباہ کرنے کے لیے اس دوران 1000 کے قریب گھروں، دکانوں اور دیگر تعمیرات کو خاکستر کر دیا گیا، جبکہ 14,000 سے زائد لوگوں کو پس زندہ ڈالا گیا۔ ان لرزہ خیز مظالم کے ساتھ ساتھ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور بھارتی ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے کئی مسلم کش اور سامراجی قوانین متعارف کرائے گئے۔ 34 لاکھ بھارتی ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا، اراضی قوانین میں تبدیلی کے ذریعے بھارتی باشندوں کو زمین خریدنے کی اجازت اور گجر بکروال طبقے سے وابستہ لوگوں کے گھروں سے بے دخلی اور ان کے گھروں کی مسماری جیسے اقدامات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوتوا کے علمبردار کشمیریوں کو نیست نابود کرنے کی مذموم پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ بھارت کے یہ جارحانہ اقدامات عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں۔